بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین کرام، آج سے بلوغ المرام کا وہ حصہ شروع کیا جا رہا ہے جس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ سے متعلق حدیثوں کو بیان کیا ہے، یعنی کتاب الصلاۃ. انشاءاللہ اس کے اندر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان حدیثوں پہ گفتگو ہوگی. آج کے درس میں صلاۃ سے متعلق 3 نکات پہ مختصر گفتگو ہوگی. پہلا نقطہ صلاۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے متعلق ہے دلائل کے ساتھ، اور دوسرا نقطہ نماز کی فرضیت کی تاریخ، اور تیسرے اور آخری نقطے پہ گفتگو ہوگی جو نماز کے حکم سے متعلق ہے، اور یہ اہم ہے. حاضرین محترم، آپ کو پتہ ہے، آپ اہل علم ہیں کہ الصلاۃ کے لغوی معنی اہل علم نے اور اس سے پہلے خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صلاۃ کے معنی دعا کے لکھا ہے. کسی لفظ کا اگر کوئی معنی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو یہی اصل ہے اور یہی ہمارے لیے حجت ہے. لغت کی کتابیں قرآن مجید کے معانی کے تابع ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے. آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکونت ہے، باعث طمانینت ہے. اس آیت کریمہ میں صلی کا لفظ صلاۃ کے لیے ہے اور اس کے معنی دعا کے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کو دعا کے معنی میں بیان فرمایا ہے، اور وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دعی احدکم الی طعام فلیستجب فاذا كان مفطرا فلیاکل وَإِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. جب آپ میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اگر وہ مفطر ہے یعنی حالت افطار میں ہے تو اس کو چاہیے کہ دعوت قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی شریک ہو، کھانا بھی کھائے. اور اگر وہ روزے سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا دے، یعنی دعوت دینے والے کے لیے دعا کرے. اس حدیث میں فلیصلی کا لفظ تمام محدثین کے نزدیک بالاتفاق دعا کے معنی میں ہے. تو اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صلاۃ کا اصل معنی دعا ہے. اہل علم نے صلاۃ کے شرعی معنی کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، ایک جامع سی تعریف اس کی یہ ہوگی کہ الصلاۃ ہی افعال و اقوال، ہی افعال و اقوال مفتتحۃ بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم. کچھ افعال اور کچھ اقوال کا مجموعہ ہے نماز، جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام
سلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ صلاۃ کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ صلاۃ کی فرضیت کب ہوئی۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز صلاۃ کی فرضیت اسراء اور معراج کے واقعے سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء میں معراج کے سفر میں لے جایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو اس سفر میں جو چیزیں پیش آئی ان میں سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا وہ نماز کی فرضیت کا واقعہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض قرار دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مراجعے کے مشورے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اس کے نتیجے میں 5 وقت کی نماز باقی رہی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس 5 وقت کی ثواب کو 50 وقت کے ثواب کے برابر رکھا، یعنی تعداد اور رکعات میں کمی ہو گئی، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی صلاۃ کی فرضیت معراج کے واقعے سے متعلق ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، اور آپ ان میں سے 2 قول جو سب سے زیادہ مناسب قول ہے اور جو معتبر اہل علم نے ذکر کیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ 17 ربیع الاول ہجرت سے 2 سال پہلے، تقریب محرم، صفر اور ربیع الاول، یعنی دوسرے سال کے شروع میں 17 ربیع الاول کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کے 11 سال کے بعد، نبوت کے 11 سال مکمل ہونے کے بعد 12ویں سال میں جو ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس مہینے میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی فرضیت بھی نبوت کے 11ویں سال میں ہوتی ہے، یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے۔ دوسرا قول 27 رجب کا ہے، جو عام طور پہ مشہور ہے، اور جو لوگ اسراء اور معراج کا جشن مناتے ہیں وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ 27 رجب اور ہجرت کے 1.5 سال پہلے ان کا کہنا ہے کہ نبوت کے 11.5 سال مکمل ہونے کے بعد رجب کے مہینے میں یہ واقعہ معراج کا پیش آیا تھا۔ تو دونوں اقوال کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہجرت کے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے نبوت کے 11 یا 11.5 سال مکمل ہونے کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے، نماز کی فرضیت سے پہلے، کیا اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے اور مسلمان نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 وقتوں کی نماز پہلے بھی فرض تھی، صبح اور شام، 2 وقت صبح کی اور 2 وقت شام، یہ 2 رکعت صبح کی اور 2 رکعت شام کی نماز فرض تھی۔ اور اس سے پہلے، یعنی اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے، مسلمان بھی یہ دونوں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء کے اوپر فرض تھی۔ جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان انبیاء کے واقعات سے متعلق جو آیتیں ہیں اس میں صلاۃ کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو عبادت کے لیے
آپ نے 1 مہینے تک قیام کیا، تو اس عبادت کے اندر یہ عبادت بھی شامل تھی کہ آپ صبح و شام کی 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ فرضیت البتہ 5 وقت کے نماز کی معراج کے موقع پہ ہوئی۔ یہاں پہ ایک اشکال وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی جب فرضیت اسراء کے واقعے میں ہوئی یا معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں، فلسطین کے بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز کی امامت فرمائی، تو وہ کون سی نماز تھی؟ نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے بعد یا اسی رات میں آگے چل کر کے نماز فرض ہوئی ہے۔ تو وہ کون سی نماز تھی جس کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں کرائی؟ اور اس سلسلے میں راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ نماز 2 رکعت کی نماز تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں اس کی صراحت کی ہے، جو حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز انبیاء کو پڑھائی، اور یہ 2 رکعت وہی نماز تھی جو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے انبیاء کے اوپر بھی وہ نمازیں فرض تھیں۔ البتہ اس کے بعد 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی ہے، تو اس میں ابتداءً اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ یہ نماز فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اللہ نے 2 وقت کی نماز فرض کی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، جب اسراء و معراج کے واقعے میں نماز فرض کیا اللہ نے تو 2 رکعت نماز فرض تھی، ہے نا۔ فاقیمت فی السفر وزیدت فی الحضر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے تشریف لائے تو اس کے بعد سفر کے اندر، حالت سفر میں یہی 2 رکعت نماز جو اصلاً فرض تھی باقی رہ گئی، اور حالت حضر میں، حالت اقامت میں 2 رکعت کا اضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا۔ تو یہ اس طریقے سے نماز کی فرضیت مرحلہ وار طریقے سے ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اور آخری بات جو آپ حضرات سے کرنی ہے یا آپ کو بتانی ہے کہ یہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسری کسی بھی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے نبی کو بلا کر کے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فرض کیا، اور آج تک کی تاریخ میں، دنیا جب سے ہے جب تک سے آج تک کی تاریخ میں اس بلندی پہ، اس اونچائی پہ دنیا کا کوئی بھی انسان یا دنیا کی کوئی مخلوق نہیں جا سکی ہے۔ اس علم اور سائنس کے زمانے میں بھی جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اس بلندی کے اوپر عرش، اللہ تعالیٰ جہاں عرش پہ موجود ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ، ہے نا، دوسری تمام عبادتیں بالواسطہ فرض کی گئی ہیں، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، لیکن جبریل کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تفصیلات بتائی گئی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بلا واسطہ اللہ رب العالمین نے خود اس کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے اس عبادت کی کہ کلمہ شہادت کے بعد اس عبادت کو دوسرے نمبر پہ اسلام کے دوسرے رکن کے طور پہ جانا جاتا ہے اور رکھا گیا ہے۔ اعمال جوارح میں، بدنی اعمال جو ہیں انسان کے، ان میں صلاۃ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے
کہ جس کے چھوڑنے سے، جس کو ترک کر دینے سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو چھوڑنے سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو۔ یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں اس عبادت کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ عبادتوں میں نماز ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان اپنے تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ اپنے قلب، دل، دماغ اور تمام اعضاء سے بیک وقت یہ عبادت انجام دیتا ہے۔ یہ صفت جو ہے نا دوسری کسی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ان خصوصیات کی بنیاد پہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ اس کے حکم کا، کہ نماز کا حکم کیا ہے، تو نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس سے نماز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کی نماز صحیح بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پہلے جو اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کے نماز کے قضا کا مطالبہ اس سے اسلام نہیں کرتا ہے۔ تو حالت کفر میں پڑھی جانے والی نماز مقبول نہیں ہے، اور نہ اس کا اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ عاقل ہونا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی انسان باہوش ہو، باعقل ہو۔ انسان کے اندر عقل اگر ختم ہو جائے، جیسے پاگل یا دیوانہ ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر یہ نماز، یہ عبادت فرض نہیں ہے۔ مجنون کے اوپر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا گیا ہے کہ انسان عمر کے آخری حصے میں اگر اتنی عمر اس کی ہو جائے کہ اس کے ہوش و حواس ضائع ہو جائیں، ہے نا، اور اس کی عقل جو ہے نا ختم ہو جائے، اور اس کو اچھے برے یا کھانے پینے یا اٹھنے بیٹھنے یا پیشاب پائخانے کی تمیز باقی نہ رہ جائے، تو ایسے شخص کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عاقل نہیں ہے، اور نماز عاقل کے اوپر فرض ہے۔ تیسری چیز کہ وہ بالغ ہو، ہے نا۔ وہ بلوغت جو ہے، یہ علماء نے یہ بیان کر دیا ہے کہ بلوغت کے لیے مردوں کے اندر 3 علامتیں ہیں۔ مردوں کے اندر بلوغت کے لیے 3 علامتیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک علامت اگر ظاہر ہو جائے یا تینوں، تو نماز آپ پہ فرض ہو جاتی ہے، اور عورتوں کے لیے 4 ہے، ایک مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مردوں کے لیے پہلی علامت ہے بلوغت کی، جو اہل علم نے متعین کیا ہے، وہ عمر کی ہے، 15 سال۔ اگر آپ کی عمر 15 سال ہو گئی تو آپ مکلف ہیں اس عبادت کے، شرعی طور پہ آپ پہ یہ نماز فرض عین ہے۔ دوسری علامت ہے کہ آپ کو جو ہے نا منی کا خروج اگر ہو گیا، ہے نا، حالت بیداری میں ہو یا حالت نیند میں ہو، لذت کے ساتھ منی کا اگر خروج ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بالغ ہو گیا اور وہ مکلف ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کے ارد گرد اگر بال اگائے، ہے نا، تو وہ آدمی جو ہے نا بالغ ہے۔ اور ان تینوں علامتوں کی صورت میں یا ان میں سے کسی ایک علامت کے ظاہر ہونے کے بعد وہ آدمی اس عبادت کے لیے مکلف ہے، اور اگر اس کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو جو دوسرے چھوڑنے والوں کا حکم ہے وہی اس کا ہوگا۔ البتہ عورتوں کے اندر ایک چوتھی علامت کا اضافہ یہ ہے کہ اگر عورت کو ان 3 علامتوں کے ساتھ، یعنی یہ بھی 3 علامتیں ہیں، ان کے ساتھ حیض اگر کسی کو آتا ہے، کسی بچی کو حیض آ گیا، تو یہ بھی بلوغت کی علامت میں شمار کیا جائے گا۔ تو مسلم ہو، عاقل ہو اور بالغ، ہے نا، ایسے تمام لوگوں کے اوپر نماز فرض ہے۔ اور نماز کی فرضیت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ فرض عین ہے، ہر شخص سے اس کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ اس بات کو بچوں آپ سمجھیے کہ یہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بھلے آپ کمرے میں پڑھ لیں، ہے نا،
وہ چل سکتا ہے، وہ عبادت جو ہے نا صحیح ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ کہ نماز کو چھوڑ دینا ہے نا، اس سلسلے میں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے تارک صلاۃ کا، کہ تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تارک صلاۃ کی 3 قسمیں ہیں، 3 نوعیت ہے اس کی۔ ایک تارک کا مطلب یہ ہوا کہ جاحد، یعنی وہ مسلمان ہے لیکن نماز کا انکار کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ نماز وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق کافر ہے، اور اس کے اوپر وہی حکم لگایا جائے گا جو ایک عام کافر کے اوپر حکم لگتا ہے، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے نا دوسرے جتنے احکام ہیں کافروں سے متعلق جو احکام ہیں اس پہ نافذ کیے جائیں گے۔ دوسری قسم ہے ایسے انسان کی جو نماز کی فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ہمارے لیے فرض ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اس کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو چھوڑنے کی 2 شکل ہے، چھوڑنے کی 2 شکل ہے۔ ایک شکل یہ کہ پوری زندگی میں کبھی اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، اس اقرار کے باوجود کہ نماز فرض ہے، لیکن کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی پوری زندگی، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ ایسا شخص بھی اہل علم کے نزدیک کافر ہے بالاتفاق، ہے نا، اور اس کے اوپر کفر کے احکام نافذ ہوں گے۔ چھوڑنے کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھتا بھی ہے، چھوڑتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، چھوڑتا بھی ہے، یعنی کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ہے نا۔ اب یہ چھوڑنا چاہے وہ سستی کی وجہ سے ہو، غفلت کی وجہ سے ہو، یا جیسے بھی ہو، ہے نا۔ تو اس کیفیت میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو ایسا شخص، ہے نا، راجح قول کے مطابق، راجح قول کا مطلب یہ ہے کہ علامہ امام ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دوسرے جو محقق علماء حدیث ہیں ان کے قول کے مطابق ایسا شخص کافر نہیں ہے، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ مسلمان ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کے اوپر اسلام کے احکام نافذ کیے جائیں گے، جیسے شادی بیاہ سے متعلق، وراثت سے متعلق، اور جو دوسرے احکام ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ایک بہت اچھا استدلال پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث جو آتی ہے کہ بین العبد و بین بین الکفر والشرک، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ترک الصلاۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے الصلاۃ کہا ہے، آپ اس پہ غور کیجیے، الف لام کے ساتھ ہے الصلاۃ، ہے نا۔ تو اگر کوئی آدمی نماز کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے، تو وہ الصلاۃ کا چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی اس کو مطلق تارک صلاۃ نہیں کہا جائے۔ اگر حدیث میں لفظ یہ ہوتا کہ ترک صلاۃ بغیر الف لام کے اگر ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ ایک نماز بھی اگر کوئی چھوڑ دے، ایک نماز بھی اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے نکرہ استعمال نہیں کیا، معرفہ استعمال کیا ہے، اور الصلاۃ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو کبھی کبھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، تو اس کو الصلاۃ کا تارک نہیں کہا جائے۔ نماز تو اس نے پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ تو اس لیے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ایسا تارک صلاۃ ہے نا وہ کافر نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ اس کے اندر ایمان بھی ہے اور فسق بھی ہے، ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، اور جو اسلام کے ظاہری احکام ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ عبداللہ ابن امی اتنا بڑا منافق تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اسلام کے ظاہری احکام نافذ کیے گئے، ہے نا، مسلمان مانا گیا اس کو اسلامی معاشرے میں۔
کفر نفاق کے باوجود. تو اس طریقے سے اگر کسی آدمی کے اندر نماز چھوڑنے کی وجہ سے نفاق کی صفت اگر پیدا ہو جاتی ہے یا فسق اگر پایا جاتا ہے، اس کے اندر کبیرہ گناہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز سے جو ہے نا خارج ہو گیا، یا یہ کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یا وہ کفر کے درجے میں داخل ہو گیا. اس سلسلے میں بعض علماء نے بہت سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تارک صلاۃ اگر کوئی شخص عمدن جو ہے نا ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اور اس کے لیے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ہے نا. اور اس طرح کے دلائل پیش کیے، لیکن ان دلائل کو محمول کیا جائے گا تشدید کے اوپر، اور اس کو محمول کیا جائے گا جاحد یا وہ تارک جو ہمیشہ کے لیے تارک صلاۃ ہے اس کے اوپر محمول کیا جائے گا. اور تو راجح قول یہ ہوا کہ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ نماز ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے. عزیز طلبہ، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حدیثیں آئیں گی تو نماز سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کے طریقے اور اس کے احکام، ہے نا. تو اس عبادت کو آپ لوگ جو ہے نا معمولی مت سمجھیں، یا اس کو ایسے چلتی پھرتی عبادت نہ سمجھیں، ہے نا. یہ بہت اہم ترین عبادت ہے، اور ایک طالب علم کے لیے خاص طور پہ یہ عبادت جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کا علم سے بہت گہرا تعلق ہے. اس عبادت کا علم سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کیا دنیا نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا ذہین اور باصلاحیت طلباء جو اداروں میں رہے، نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو فارغ تو ہو گئے، اچھے نمبرات ان کو ملے، ڈگریاں ملی، لیکن اس عبادت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے، اور انہوں نے دنیا کے لیے کوئی کارنامہ پیش نہیں کیا، ہے نا. تو یہ عبادت جو ہے نا طالب علم کے لیے بہت اہم ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ آج کی گفتگو ختم.